السلام علیکم بھائی، خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت دے۔ مجھے ایکچولی ایک ڈیبیٹ فورم سے ایک سناتنی ہندو بھائی ہیں، انہوں نے آپ کا لنک دیا تھا، جی سر۔ تو انفارچونیٹلی میں نے آپ کی کچھ ویڈیوز دیکھی، ہم، لیکن وہ ویڈیوز تو بہت زیادہ بد تہذیبی سے بھری ہوئی تھیں اور بدتمیزیوں سے بھری ہوئی۔ اچھا، تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ قرآن کو مکمل مانتے ہیں جو آج کے دور میں بکش فارم میں ہمارے پاس موجود ہے، یا آپ اسے نامکمل جانتے ہیں؟ اس کے متعلق ہمارا وہی عقیدہ ہے جو ابو بکر عمر کا ہے، جو عائشہ کا ہے، جو بخاری مسلم میں لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم، ٹھیک ہے۔ اب انفارچونیٹلی کیونکہ میں مولا علی علیہ السلام کی بھی اتنی عزت کرتا ہوں اور احترام کرتا ہوں جتنا حضرت ابو بکر صدیق کا، میں آپ کی طرح تو نام نہیں لے پاؤں گا، ہم، لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ میں نے دیکھا کہ آپ حضرت اما عائشہ کے بارے میں بہت غلط باتیں کر رہے تھے، تو قرآن کی ایک آیت جس میں ان کو آپ کی ماں کہا گیا، کیا ماں کے بارے میں غلط باتیں کرنا جائز ہے اور قرآن کے اگینسٹ جانا جائز ہے؟ تو اس کے متعلق اگر آپ میرے کلپس دیکھ لیں نا، بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا عائشہ کے متعلق، عائشہ کو ازواج امہاتہم کا مطلب کیا ہے؟ لیکن ازواج امہاتہم خود عائشہ کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے حرمت نکاح۔ ایک عورت نے عائشہ سے کہہ دیا، یہ صحیح اسانید کے ساتھ، آپ کے بہت سارے کتب میں بخاری اور مسلم کی سند کے ساتھ طبقات ابن سعد میں مذکور ہے کہ اے میری ماں، تو اس نے کہا میں آپ کی ماں نہیں، میں صرف مردوں کی ماں ہوں۔ اس کا مطلب ہے صرف حرمت نکاح، یعنی آپ اپنی جس طرح اپنے ماں سے شادی نہیں کر سکتے نا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اگر عزت کے لیے ہوتا کہ جس طرح اپنی ماں کی عزت کرو اسی طرح عائشہ، حفصہ، سودا، زینب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں ان کی عزت کرو، تو عائشہ کا یہ جملہ غلط ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب صرف اور صرف خود تو عائشہ کے پاسبلٹی نزدیک ہو سکتا آپ، ہاں آپ کے نزدیک کیا ہے؟ دیکھیں آپ کے نزدیک، دیکھیں ان کے نزدیک کیا ہے؟ جی حرمت جی میں نکاح۔ بتا دیتا ہوں، میں بتا دیتا ہوں، میں آپ کا پہلے تو آنسر دے دیتا ہوں۔ پرفیکٹ جو ہے نا، پرفیکٹ وہ صرف اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ کوئی انسان اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں کہہ سکتا۔ آپ کا مجھے نہیں پتا کہ آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے، کہ آپ گاڈ کے ساتھ کسی اور کو بھی پرفیکٹ مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ ایک ہیومن بینگ، اس میں کسی حد تک کچھ نہ کچھ کمی ہو سکتی ہے۔ تو اگر حضرت اما عائشہ نے کسی جگہ پر ایسا چلے ایک لمحے کے لیے میں آپ کی بات مان بھی لوں، کہہ دیا، تو اور بھی کوئی ایسی حدیثیں ہیں جہاں پر ان کو نہیں معلوم ہوتا تھا، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کرتے رہتے تھے، حضرت تو عبداللہ بہرحال کرتے رہتے تھے، آپ نے حضرت علی۔ کہا کہ ہم نے عائشہ کے متعلق میرا غلط باتیں سوال کی ہیں، یہ وہ تھا غلط باتیں میں نے کیا کہی ہیں؟ میرا سوال یہ تھا کہ قرآن نے ان کو مومنوں کی ماں کہا، ٹھیک ہے نا؟ اب حضرت اما عائشہ کو فی الحال سائڈ پہ رکھ دیں، اللہ کا احکام آ رہا ہے، آپ چلیں اس کے پیچھے چھپنا چاہیں گے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جب حکم دے دیا، قرآن کی آیت موجود ہے، میں نے اسی لیے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ قرآن کو مکمل مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ پھر تو آپ کے پاس ایک بہانہ ہو جاتا کہ ٹھیک ہے جی میں تو قرآن کو نامکمل مانتا ہوں، اس لیے میں اس آیت کو کیوں مانوں؟ لیکن کیونکہ آپ کہہ چکے کہ قرآن مکمل ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے، تو اللہ نے وہاں پر کہہ دیا کہ وہ آپ کی ماں ہیں، تو کیا ماں کے بارے میں ایسی باتیں جو آپ ویڈیوز میں کر رہے ہوتے ہیں یہ اچھی تو باتیں؟ میں نے کیسی باتیں کی ہیں وہ بتاؤ نا، میں نے کیسی باتیں کی ہیں؟ فار ایگزامپل آپ دین اسلام کو مکمل جانتے ہیں، مکمل ضابطہ حیات مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اور بھائی آپ اگر کہتے ہیں نا میں مانتے نے ہیں، آپ کی اما عائشہ کے متعلق میں نے غلط باتیں کی ہیں، مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ میں نے ایسی کوئی میں بات کی جو بتاتا ہوں، آپ کے بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں نہیں ہے۔ وہ کون سی بات ہے جو جی ہم نے جی کی میں ہے؟ بتاتا ہوں، میں وہی اسی جگہ پر آ رہا ہوں۔ اب جب کہ دین مکمل ضابطہ حیات ہو گیا، تو حضرت اما عائشہ نے جو عورتوں کے نجی مسائل ہوتے ہیں اپنے شوہروں کے ساتھ، اس کو بھی ڈسکس کیا ہوا ہے تاکہ ان کو مسئلہ نہ اور پیدا ہو۔ مردوں کے ساتھ اب آپ ڈسکس کیا نا، مردوں کے ساتھ ڈسکس کیا،
عورتوں کے ساتھ کسی کے ڈسکس ساتھ کرنے سنیں عورتوں کے ساتھ ویٹ ڈسکس کیا. اچھا ویٹ چھوڑ کریں میں اب آپ کی اماں کے متعلق میں ایک دو جملے آپ کو کہہ ویٹ دوں. کریں ایک بات سن لیں, ویٹ کریں میں نا آپ کے اپنی کتابوں سے ایک حدیث سر نقل سن کرتا لیں نا ہوں. میرا میں اس نہیں کا آپ آنسر سن دینے لیں, لگا ہوں. آپ اس کا سن لیں, آنسر تو آپ سن لیں, آپ سن لیں. تو MBBS قرآن جب نے پڑھایا آپ نے جاتا کہا ہے کہ اس کو ماں کہا ہے. سن لو, سن لیں آپ. ایک شخص آیا جی بولیں عائشہ کے پاس, اس نے کہا کہ میرا ایک مسئلہ ہے, قرآن کی شرعی بات مسئلہ. کریں حدیثوں کا مجھے نہیں سر قرآن کی بات کریں حدیثوں کا مجھے نہیں آپ پتا آپ سن لیں بھائی مانتے نا, ہیں یا نہیں مانتے آپ سن لیں بھائی. قرآن عائشہ پہ کے چلیں پہلے قرآن قرآن کے کا جواب دیں. متعلق ماں ہونے کی بات ہو رہی ہے, آپ سن لو بھائی. عائشہ نہیں سے اس مجھے نے کس سے کہا, کہانیاں نہ سنائیں قرآن سنائیں قرآن بھائی بتائیں. سن لے بھائی, تم سن لو. جو میں ابھی بھی ایک جملہ ایک آدھا لفظ نہیں بولنے دے رہا. کہانیاں نہیں سننی نا, وہ تو یہودی عیسائی بھی سناتے ہیں. آپ سنائیں آپ قصے قرآن کی کہانیاں نہیں بات. سنا رہے تھے ابھی. آپ نے کون سے قرآن کی آیت پڑھی ہے؟ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے میں تھے. قرآن کی آیت جی اب جی سن میں لو, نے آپ کو قرآن کی آیت کا بدتمیزی حوالہ دیا. موقوف, سٹاپ, ساکت ہو جاؤ. نہیں آپ میں چاہ رہا ہوں اوکے آپ بھائی, قرآن سے بات کریں. قرآن کی آیت کے متعلق بات کروں, ازواج امہاتہم. چپ کریں نا آپ, جی جی وہ بولیں کہ وہ مائیں ہیں یا آپ نہیں. چپ کرو. سن لو, بدتمیزی, پہلے اس کا آنسر بدتمیزی بند, بات کو کاٹنا میں بند. قرآن کی بات کر رہا ہوں. اوکے بھائی, اس آدمی کو تمیز نہیں بات کرنے کی. اس کی ماں عائشہ کے متعلق ایک شخص آیا عائشہ کے پاس, اس نے عائشہ سے کہا کہ عائشہ آپ ہیں؟ اس نے کہا جی میں عائشہ ہوں, میرا آپ سے سوال ہے, شرعی مسئلہ ہے, آپ پوچھو. آپ فتویٰ دیتی ہیں؟ جی ہاں میں فتویٰ دیتی ہوں. اچھا, ایک عورت ہے, اس نے اپنے بچے کو ذبح کیا, اس کے متعلق کیا کہتی ہوں؟ عائشہ نے کہا وہ جہنمی ہے, اللہ کی لعنت ہے اس پر, بچے کو ذبح کیا, وہ تو جہنمی ہے. ٹھیک ہے نا. اس نے کہا اس عورت کے متعلق آپ کیا کہتی ہیں جس نے اپنے 30,000 بیٹے کو ذبح کرایا, جس نے اپنے 30,000 بیٹوں کو ذبح کرایا. عائشہ سمجھ گئی کہ وہ کیا کہہ رہا, چلانے لگی, رونے لگی, چیخنے لگی. ٹھیک ہے نا. یہ 30,000 بچوں کو عائشہ نے اپنے 30,000 بیٹوں کو کہاں ذبح کرایا؟ کیونکہ اس نے فتویٰ دے دی, اس نے لشکر جمع کیا کہ ہم جا رہے ہیں عثمان کے خون کا بدلہ لینے, اور حالانکہ اس نے خود عثمان کا خون کرایا تھا, اس نے خود فتویٰ دیا تھا کہ عثمان کو قتل کرو. اس کے ساتھ وہ شخص جو دنیا کا پاک ترین شخص ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی معصوم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس نفیس ہے, ان کے سر کا تاج ہے, ان کا بھائی ہے, امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. بہتان لگاؤ کہ عثمان کا خون کیا ان لوگوں نے, ہم ان سے خون کا بدلہ, اور 30,000 مسلمانوں کا اس نے قتل کرایا عائشہ نے. تم کہتے ہو نا ماں ہے, یہ وہ ماں ہے جس نے اپنے 30,000 بیٹوں کو ذبح کرایا.